تو یہ ولیوں کو یہ دیش بڑا پسند ہے۔ جسے دیکھو کوئی بخارا سے چلا رہا، کوئی سمرقند سے، کوئی سنجر سے، کوئی سمنان سے، کوئی بغداد سے۔ ارے بھارت تو اتنی قسمت والا؟ کہا یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ سب سے بڑا کرم تو یہ ہے جغرافیکلی اللہ نے پوری دھرتی میں موسم کو بانٹا ہے۔ پورے یورپ کو برفستان بنا دیا تو ریگستان غائب، پورے عرب کو ریگستان بنا دیا تو برف غائب، پورے افریقہ کو جنگل بنا دیا تو زمین غائب، کہیں پہاڑ بنا دیا تو دریا غائب، کہیں دریا بنا دیا تو اسنو فال نہیں ہوتا۔ انگلینڈ سے لے کر کے رشیا تک برف باری ہوتی ہے، کینیڈا اور امریکہ کا نارتھ ایریا برف برف۔ افریقہ کے جنگلوں میں پہاڑی باغ، بارش ہی بارش۔ عرب میں ریگستان ہی ریگستان ہے، عرب میں برف باری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے موسم کو تقسیم کر کے پوری دنیا کو دیا ہے، لیکن ہمارے بھارت کو سارا موسم اکٹھا کر کے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برفستان دیکھنا ہے تو شملہ چلے جاؤ، جنگل دیکھنا ہے تو آسام چلے جاؤ، ریگستان دیکھنا ہے تو راجستھان چلے جاؤ، سارا جہان ہندوستان میں موجود۔ تو بھائی کسی نے کہا سارے جہاں سے اچھا، مگر ایک مذہبی وجہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت کو چھوڑا ان سے خطا نہیں ہوئی تھی، ادا تھی، بے شک بے شک۔ ادا کسی کو نہیں پتا، تبھی تو کہتے ہیں خطا، نبی اور خطا کیا ہے تیرا خطا؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کوئی بدل سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا اس نے جنت صرف دو آدمی کے لیے بنائی تھی؟ آدم اور حوا، دیٹس آل۔ اتنی بڑی جنت جس میں کروڑوں کروڑوں ملین ملین لوگ جائیں گے، صرف دو ہی آدمی رہے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بچے بنے، بندے ہوں اور جنت میں، اور جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے۔ ہاں، ہم لوگ جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اپنی بیوی کے ساتھ جائیں گے تو وہاں بچہ نہیں ہوگا، سب اچھا ہوگا، کوئی بچہ نہیں ہوگا۔ جنت میں بچے نہیں پیدا کیے جاتے۔ یہاں تو ہونے دو بابا، یہ بھارت ہے، جنت نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو میں نے مذاق کیا، آپ کو ہنسانے کے لیے۔ رات کے 1:15 بجے رہے ہیں۔ 1:15 بجے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آدم اور حوا زمین پر جائیں اور ماں باپ بنیں۔ جنت میں یہ سسٹم نہیں ہے، تو آدم کا جنت سے باہر آنا ضروری، وجہ کچھ ہونا، سبب، ریزن۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو آدم، یہ پوری جنت تیری، یہ جو چھوٹا سا جھاڑ ہے، شجر ہے، اس کے قریب مت جانا،
वैसे कर छूना मत, खाना तो बड़ी बात। नीचे कर भाई नीचे कर अल्लाह मना कर दे तो आदम खा नहीं सकते, क्योंकि आदम मासूम है। बेशक बेशक और खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं। इधर खाएंगे बाहर जाएंगे, औलाद पैदा होगी। तो अल्लाह क्या चाहता है, जमीन पर जाएं तो उसके लिए वजह बनाएं, तो गेहूं खाएं ताकि बाहर जाए। आदम खाएंगे नहीं क्योंकि नबी है, मासूम है। नबूवत खाने नहीं देगी, मसीहत खिलवाना चाहती है। समझो, मसीहत खिलवाना चाहती है, नबूवत रुकावट बनी हुई है। तब अल्लाह ने अपने फजलो करम से, समझो, अपने फजलो करम से ज़हने आदम पर, बोलना की तवज्जो, ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया ताकि गफलतन खाने हिकमतन में बाहर कर दो। तो ये आदम की खता नहीं है, ये आदम का पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। खुदा की कसम, अगर आदम अपनी ये खता मुझे दे दे तो मैं अपनी जिंदगी देने को तैयार हूँ। एक अजीम शान अदा है, क्योंकि अगर आदम ने वो खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने पाया ना होता। अब आदम अलैहिस्सलाम जब धरती पर आए तो उस एरिया का नाम हिंदुस्तान है। उपमहाद्वीप भारत में आए, अकेले आए। तो जो जहां अकेला होता है वहां का मालिक होता है। बेशक 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 समझो, अकेला कोई किसी इलाके में हो तो इलाके का मालिक वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो हम आदम की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। हम लोग यहाँ किराएदार नहीं है, जिम्मेदार है। और आगे बढ़ो, मजा आएगा। कितना शानदार मेरा वतन है। What a beautiful, matchless, well-standard India. My heart, my love. तो नबी का पहला कदम, तवज्जो, नबी का पहला कदम, आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम जिस धरती पे पड़ा वो हिंदुस्तान है। तो आदम के चरणों का प्रताप है। इकबाल को भी कहना पड़ा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अब यहाँ पर एक अकीदे की बात है। जब आदम अलैहिस्सलाम का कदम भारत की धरती पर पड़ा तो आदम अकेले नहीं थे। गौर करो, आदम के पैकर में नूरे मोहम्मदी भी था। तो वो नूर जो भारत की धरती पर पैकरे आदम में चमका, वही 12 रबीउल अव्वल मक्के में चमका। उसी नूर से नूरानी घराना बना। और मोहम्मद अरबी ने कहा, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। हेलो ला इलाहा इल्लल्लाह को क्यों?
پوجا کے لائق تو وہی ہے جس نے ہم کو بنایا، جس نے آپ کو بنایا، جس نے ساری دھرتی بنایا، جس نے سارے منشیوں کو بنایا، سب کو بنایا ہے، مانو جات کو بنایا ہے، پرتھوی کو بنایا ہے، دھرتی کو بنایا ہے، آکاش کو بنایا ہے، وہی پوجنے کے منع کر جاتے ہیں بار بار اتر ابھی غلطی ہم جب منع تو کیا جا رہا ہے فیجو مائک ہم نے بنایا، کرسی ہم نے بنائی، اسٹیج ہم نے بنایا، نہیں کہ بنا کے پوچھ، یہ غلطی ہم سے نہیں ہوگی، ہم تو اس کو پوچھیں گے جس نے ہمیں بنایا، ہمیں کھلایا، ہمیں ہندوستان دیا، اسلام دیا، ایمان دیا، مہربان دیا، حبیب رحمان دیا، اچھا خاندان دیا. We are thankful of our Creator, we are thankful of our Lord. نبی کیسا ملا؟ 1.25 لاکھ تک لگ بھگ نبی ہے، ہر نبی کو کہہ دیا علیہ السلام. آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، آقا علیہ السلام، مصطفیٰ علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے خاص ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک بے شک. کوئی نہیں کہتا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ابراہیم کے ضرور بھیجتے ہو کما صلیت علی ابراہیم، کما صلیت علی ابراہیم تو کہتے ہو، لیکن وہ صلیت جو ہے نا وہی ہے درود تک، حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جانے رہے. آواز آؤ صحابہ کرام کی جماعت کے نظر ڈالو، ہر صحابی رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ. تم بولو میں نام لوں، تم رضی اللہ عنہ کہو، دونوں کو جواب ملے. رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت بلال، حضرت بوذر، رضی اللہ تعالیٰ حضرت مقداد، رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمار، رضی اللہ تعالیٰ. ہے نا. لیکن اسی جماعت صحابہ میں ایک ہے جو رضی اللہ عنہ بھی ہے، مگر اس کے لیے کرم اللہ وجہ الکریم، کرم اللہ وجہ الکریم. کوئی نہیں کہتا حضرت ابوبکر کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عمر کرم اللہ وجہ الکریم، بڑی بڑے نام لے رہا ہوں. حضرت عثمان کرم اللہ وجہ الکریم کو کہتا، جیسے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. اللہ مکرم کیا کرتے؟ وجہ، وجہ من چہرہ. کسی نے نہیں کہا کہ ان کی آنکھیں مکرم ہو جائیں، سر مبارک مکرم ہو، جسم مطہر مبارک ہو، نہیں، چہرہ. مولا علی آپ کے چہرے میں وہ کون سی خاص بات ہے؟ اس کے لیے دعا کی جا رہی کہ مولا تیرے چہرے کو مکرم کر. علی کا چہرہ، آخر اس چہرے میں وہ کیا خاص بات ہے جو دوسرے چہروں میں نہیں ہے؟ وہ اسپیشل بات چہرے علی میں کیا ہے جو دوسرے چہروں میں نہیں ہے؟ ہوتی ہے کوالٹی مجھ میں ہے جو ان میں نہیں ہو. ایک کوالٹی ہمارے قاضی اسلام علامہ سید سلمان اشرف میں کوالٹی ہے جو مجھ میں نہیں ہے. گھبرانے والی بات ہے. آج یہ میں آپ کو بتاؤں. حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد حرم محترم جناب ابو طالب والد مولا علی مصروف طواف ہے.
اچانک لیبر پین اسٹارٹڈ، پرسوں پیڑا شروع، بچے کے پیدا ہونے کا جو ڈر ہے وہ شروع ہوا، اور تو مردوں کی اس بھیڑ میں مرتاف نے کہاں بچہ جنے، نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، کعبے کا دروازہ کھولا اندر چلی گئی۔ کس کی ہمت ہے جو فاطمہ بنت اسد کو روک لے؟ ایسے ویسے گھر کی نہیں، خاندان بنی ہاشم کا چمکتا ہوا چراغ، جناب ابو طالب کی بیوی جو متولی کعبہ، سردار قریش، شیخ بطحا، بزرگ بطحا، کس کی ہمت کہ ان کی اہلیہ کو کوئی روک لے؟ چیف ٹرسٹی آف کعبہ، nobody can check and nobody can disturb، چلی گئی اندر، اور وہی مولا علی کا جنم ہوا۔ کہاں؟ کعبے کے اندر روایت کے مطابق مولا علی کا جنم ہوا۔ یہ ہے جنم، سمجھو، اللہ کے سب سے بڑے گھر میں پیدا ہوئے مولا علی۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دیکھیں کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، جو سو رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ اب دیکھو، غور کرنا، میں دھیرے سے بولوں گا، زور سے سمجھنا۔ کعبے میں پیدا ہوئے، جنم بھومی کیا ہے؟ کعبہ، جائے پیدائش برتھ پلیس، مگر مولا علی نے کبھی نہیں کہا ہم کو دو ہماری جنم بھومی۔ ارے ایماندار ہے میرا امام، ایماندار ہے ان کے غلام۔ بے شک، ارے حسن حسین نے بھی کلیم نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں ایمانداری، جانداری، شانداری۔ پیدا ہوئے، اچھا پیدا ہوئے تو ماں نے جب دیکھا غور سے کری، علی تو اندر بلائی، کپڑوں کو سمیٹا، اٹھایا بیٹا، کپڑے سے لپیٹا، گھر آ گئی۔ خوش تھی، کعبے میں ہوا، خوش تھی کہ بیٹا ہے، تھوڑا رنجیدہ تھی کہ ہنگامہ۔ تھوڑا سا ملال تھا کہ اندر ہے۔ گھر آئی، جناب ابو طالب کو پتا چلا کہ بیٹا علی پیدا ہوا ہے۔ آئے، اللہ عورتوں کو اچھا رکھے، ایک بات جب وہ چھیڑ دیتی تو دہرانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب بیٹا اندھا پیدا ہوا ہے تو اندھا ہوا ہے، جو ملا اسے ایک کیا کرے اندھا پیدا۔ ابو طالب آئے تو ان سے بھی کہا صاحب سب ٹھیک ہے مگر اندھا پیدا ہوا۔ تو بیوی کو سمجھا رہے ہیں، ارے اچھا ہوا ہے، آنکھوں سے جو گناہ ہوتا ہے میرے بیٹے سے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ تسلی دے رہے ہیں۔ اب کیا ہوا آنکھیں نہیں ہے، چہرہ تو دیکھ، ایسے لگتا ہے کہ جنت میں اپنی بہاریں چہروں میں سجے ہیں۔ ارے علی کا ماتھا تو دیکھ، لگتا ہے کہ ستاروں کا نور ماتھے میں سمٹ گیا ہو۔ کہنا تھا، اللہ ہوا تو کہہ دیا۔
اتنے میں عباس دیکھنے آئے، بھتیجا پیدا ہوا ہے، ان سے بھی بھائی اللہ کا کرم ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر علی اندھا پیدا ہوا۔ تایا آئے تو ان سے کہے، دیور آئے تو ان سے کہے، جو آئے اس کو بتا، دھیرے دھیرے ہولے ہولے یہ خبر مصطفیٰ جانے رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاشالے نبوت سے سرکار چل پائے چچا ابو طالب کے گھر کی طرف، اور جیسے ہی گھر میں آئے تو چچی سے کہا، کہاں ہے میرا بھائی؟ وہاں پھر انہوں نے وہی انداز اختیار کیا، وہی انداز اختیار کیا کہ محمد تیرا بھائی علی، لیکن انداز اب آؤ جملہ کو پہچانو، کہا چچی چاہے جیسا ہو علی میرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچپن ہی میں سند مل گئی علی میرا ہے، جیسا بھی ہو، مگر دکھاؤ تو اتہاس ساکشی ہے کہ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد نے علی کو اپنی گود سے ہٹا کر نبی کی گود میں دیا، علی نے آ کے کھول دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ علی یہ دیش طے کیے بیٹھے ہیں اسی عمر میں، سب سے پہلے نبی کو دیکھو۔ ہمارے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں مگر سب سے پہلے دیکھتے ہیں ماں باپ کو، ماں باپ کو۔ علی پیدا ہوئے سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں رسالت ماں کو، رسالت ماں کو۔ ایسا چہرہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے جس نے دنیا میں اپنے ماں باپ سے پہلے رسول کا چہرہ دیکھا ہو، نبی کا چہرہ دیکھا ہو، کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اور اسی میں لگے ایک بات اور بتا دوں گا آپ کو، خدا جانے اس بوڑھی رات میں یہ نوجوان پوائنٹ سمجھ میں آئے گی، پوائنٹ بہت جوان ہے۔ رات بوڑھی ہے، میں ہم لوگ تو مسلمان ہیں، ہر ایک کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، بوڑھیا سے بھی نباہ کر لیتے ہیں، ایڈجسٹ کر چہرہ نبی کے سامنے آتے خود دیکھ، ارے وہ ماں سرکار کعبے میں جب آپ پیدا ہوئے تھے تب کیا کاہے بند تھی؟ کیوں؟ ہم لوگ تو کعبہ دیکھنے کے لیے 5 لاکھ خرچہ کرتے سرکار، کبھی عمرے کے بہانے سے جاتے ہیں، کبھی حج کے بہانے سے جاتے ہیں، 2 لاکھ 3 لاکھ خرچہ ہو رہا ہے، تب جا کر یہ کعبہ دیکھتے ہیں، وہ بھی باہر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو فری میں دیکھنے کو ملا، آپ نے آنکھ بند کیوں کی؟ ہم لوگ دھکے کھاتے ہیں، بمبئی میں دھکا کھاتے ہیں، جدہ میں دھکا کھاتے ہیں، مکہ میں دھکا کھاتے ہیں، دھکے والی حکومت ہی ہے نا، دھکا اس کو جو دھکا لگا تو شراب کی دکان کھول دی، دھکے والا نہیں، بس کعبہ و مدینہ ہے جو اسے بچائے ہوئے، وہ ان کی حرکتیں جو بہت خراب ہے، عربوں کی بہت برا ہے، بہت اچھا ہے جو ہم لوگ بھارت میں ہیں، ان کی شرارت میں نہیں ہے۔ دیکھیں آپ سرکار آپ کو تو فری میں چپ، میں آپ کیسے کھولتا نہ بند کرنے کی وجہ پہ جا رہا ہوں، میں آپ کیسے کھولتا؟ ارے میں آپ کھولتا تو کعبہ نہیں دکھتا صرف 300 سال کے بھائی پڑتا،
توجہ توجہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 360 پتھروں کو دیکھنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، ان کو صحیح جگہ ہٹانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. کرم اللہ وجہ الکریم. ہم کو بہت اچھا لگ رہا تھا جب ساتھی اسلام پانی میں بول رہے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انڈیوں کی رقم سے جو پانی آیا تو یہ ان کا معجزہ ہے. علماء نے کہا رک جا تو ایسا رک گیا کہ نہ اوپر جا رہا ہے نہ نیچے جا رہا. 1400 برس سے لوگ کھینچائی کر رہے ہیں، سوکھ نہیں رہا. کیونکہ ولیہ نے کہا ہے زم زم ٹھہر ٹھہر، تو قیامت تک کے لیے ٹھہرے. یہاں پر ایک سوال کہ جب اللہ کے کرم سے نبی کی اینڈیوں کی رگڑ سے زمین سے پانی نکل سکتا ہے اور ماں کے کہنے سے ٹھہر سکتا ہے، تو کربلا کی دھرتی پر امام علی مقام کا خاندان کیوں پیاسا رہا؟ بے شک خیمے میں پانی نکالا جا سکتا یا کھنچوایا جا سکتا. میں آتا ہوں اسی کو. What was the reason؟ ہمیں میرا امام مجبوراً پیاسا نہیں تھا. علی کا بیٹے کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. شیر خدا کا شیر ہے. اسد اللہ غالب کی اولاد ہے. جوش مصطفیٰ کے پڑھا ہے پلا ہے نہیں کرتا. یہ تو وعدہ ہے، جس روپ میں مولا آپ پسند کرتے اسی روپ میں آؤں گا. بے شک بے شک. بھوکا رہوں یہ پسند ہے تو بھوکا رہوں، پیاسا ہے تو یہ پسند ہے تو پیاسا رہوں گا. میری ساری اولادیں پیاسی ہوں، ازواج پیاسی ہوں، میری بہن پیاسی ہو، یہ پسند ہے تو ایسے ہی آؤں گا. اس کی دلیل علی اصغر کو زمین پہ نہ لٹانا. ہمارے یہاں بزرگوں نے علی اصغر کا جھولا بناتے تھے محرم میں. علی اصغر کا جھولا، یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے؟ کیونکہ علی اصغر کو زمین پر لٹایا نہیں گیا. کبھی شہر والوں کی گود میں ہے، کبھی عمر امام کی گود میں ہے، کبھی رام زین العابدین کی گود میں ہے، کبھی عباس علمبردار کی گود میں ہے، کبھی امام حسین کی گود میں ہے. سو گئے تو پھر وہ جھولے میں. چار ڈنڈا کھڑا کر کے چادر اس میں بنا کر کے جھولا بنا دیا، وہ اسی میں لٹا دیا، زمین پر نہیں. علماء کرام اس اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ یہ علی اصغر گود میں رہیں، کاندھے پہ رہیں، جھولے پہ رہیں، زمین پر نہیں. زمین پر سارے لوگ زمین پر لیتے ہیں سوائے علی اصغر کے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اندیشہ تھا. توجہ، بے شک بے شک. اندیشہ تھا کہ کہیں علی اصغر کی اینڈیوں کی رگڑ سے نیا آب زمزم نہ نکل بے پڑے. شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے کیسے پانی کھینچنے، ورنہ یہ خاندان عالی شان ایسا ہے. امام حسین کی اولاد ہے غریب نواز، امام حسین کی نسل پاک ہیں غریب نواز.